ملت اسلامیہ غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں اگر میرا مرید اگر اچھا نہیں میں تو اچھا ہوں. آپ فرماتے میرا مرید طاقت و قوت نہیں رکھتا میں تو طاقت و قوت والا ہوں. اور سنو غوث اعظم بڑے پیر فرماتے ہیں کہ جب تک میرے سارے مرید جنت میں نہیں جائیں گے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر. تبھی تو میرا دل بولا کہ مریدی لا تخف کہہ تسلی دی غلاموں کو. مریدی لا تخف کہہ تسلی دی غلاموں کو. ارے قیامت تک رہے بے خوف قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. میرے حضور غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے. آپ اپنے شہر میں اپنی بستی میں ٹہل رہے تھے. آواز آئی بادلوں سے آواز آئی اے عبد القادر بڑے ہو کر کے کیا بنو. آج ایک ایسا وظیفہ دے کر کے جاؤں گا انشاءاللہ آپ حضرات ریکارڈ کر لینا مجھے تمام. نبی کے غلاموں آواز آئی بڑے ہو کر عبد القادر بڑے ہو کر کے کیا بنو گے. آ گئے امی کی بارگاہ میں. اے امی جان آواز آئی ہے آسمان کی طرف سے اے عبد القادر بڑے ہو کر کیا بنو گے. اللہ اکبر. غوث اعظم کی امی فرماتی ہیں بیٹا جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کر لینا. فیصلہ پہلے سوچ لے سمجھ لے. ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے مفتی بننا ہے محدث بننا ہے کیا بننا ہے بیٹا پہلے سوچ لینا سمجھ لینا. آپ کہتے ہیں امی بتاؤ آواز آئی ہے بڑے ہو کر کے کیا بنوں گا. آپ کی امی فاطمہ ام الخیر فرماتی ہیں آپ کہتی ہیں بیٹا سن لے سامنے اللہ کا ایک نیک بندہ بستی میں رہتا ہے وہ بتائے گا. سامنے بستی ہے وہ بتائے گا. پریشان تھا کہ اگر پریشان سلام طرف کو بولے سبحان اللہ. میں بہت جلدی کروس کر رہا ہوں. سامنے اللہ کا نیک بندہ ہے وہ بندہ بتائے گا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو. حضور غوث اعظم بڑے پیر میرے پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد کا اللہ کے ولی دیکھا کہ بدن پر پھٹا ہوا لباس ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ اللہ اللہ کہا اے اللہ کے نیک بندے یہ بتاؤ میں کیا بنوں گا. تو اس نیک اللہ کے ولی نے کہہ دیا کل آنا. کیا کہہ دیا کل آنا کل بتا دیں گے. اللہ اکبر. توجہ کرنا کل آنا اللہ اللہ بہاریں آ جائیں گی. اللہ اکبر. نبی کے غلاموں اللہ اکبر. حضور غوث اعظم بڑے پیر اپنے گھر پر پہنچے. اللہ اکبر. آنسو بہا رہے ہیں رو رہے ہیں. کبھی ہم تو گناہ کرنے کے بعد میں شرمندہ نہیں ہوتے. اللہ اکبر. بدنگاہی کرنے کے بعد میں کبھی توبہ نہیں کرتے. ایک دوسرے کی بہن بیٹی پر غلط نظریں ڈالنے کے بعد کبھی توبہ نہیں کرتے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ اور نبی کے غلاموں حق تلفی کرنے کے بعد میں کبھی سچے دل سے ہم توبہ نہیں کرتے. اللہ اکبر. کون سا چہرہ لے کر کے تم حضور سرور کائنات کے سامنے جاؤ گے. اللہ اکبر. حساب و کتاب تمہیں اور ہمیں سب کو دینا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین. پروردگار عالم کے حضور حاضر کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. نبی کے غلاموں حضور غوث اعظم نے بارہا سنا کہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک 40 سال تک فجر کی نماز ادا کی ہے.
آپ رو رہے ہیں، حضور غوث اعظم آنسو بہا رہے ہیں، کل ہونے والا میری تقدیر کا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب صبح ہوئی نماز سے فارغ ہوئے، غوث اعظم شیخ موسیٰ چکی دوست کا بیٹا فاطمہ ام الخیر کا لاڈلا یہ پہنچا اسی بستی میں، اسی بزرگ کے پاس جانے لگے۔ بستی میں پہنچے، بزرگ غائب، بزرگ غائب۔ لوگوں سے پوچھا کہاں گئے بھائی؟ وہ نیک بندہ اللہ کا کہاں گیا؟ لوگوں نے بتا دیا انتقال ہو گیا۔ رات ان کا انتقال ہو گیا، دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ اللہ اکبر۔ کہاں ہیں؟ کہاں دفن کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بستی والوں نے کہا ان کے دین کے، ان کے دھرم کے بارے میں، ان کے مذہب کے بارے میں معلوم نہیں تھا، ہم نے ہاتھ پیروں میں رسی باندھ کر کے ہم نے کھجوروں کے باغ میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر غوث اعظم بڑے پیر پتہ لگاتے لگاتے وہیں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد دیکھا کہ لاش پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، یہاں تک کہ درندوں نے لاش کو نوچنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ آپ نے کہا اے اللہ کے نیک بندے، مجھ سے تو وعدہ کیا تھا کل آنا، پہلے ہی نکل لیے، پہلے ہی چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ مجھ سے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کیا بنو، آپ نے کہا تھا کل آنا، اب میں آ گیا۔ قسم خدا کی تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہی دے رہی ہے، نچی ہوئی لاش سے، ان بوٹیوں سے آواز آئی، عبد القادر اللہ کا ولی وعدہ خلاف نہیں ہو، اللہ کا ولی وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔ بتا عبد القادر کیا بننا چاہتا ہے؟ کیا عاشق بنے گا؟ کیا محبوب بنے گا؟ عاشق بننا چاہتا ہے، کیا محبوب بننا چاہتا ہے؟ تبھی تو میرا دل بولا واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا اونچوں کے سروں سے قدم آلاتے۔ غوث اعظم سے کہنے لگے بتا محبوب بنے گا، عاشق بنے گا؟ اگر محبوب بننا چاہتا ہے تو اے محبوب کے ناز نخرے بہت اٹھائے جاتے ہیں، سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ اگر عاشق بننا چاہتا ہے تو عاشق کا حال دیکھ لے، میرا لاشا پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم نے اتنا سنا، فوراً ہاتھوں کو اپنے دراز کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے مرد خدا، اگر عاشق بننے میں اتنی ہی پریشانیاں ہیں، اتنی ہی مشقتیں ہیں، تو عبد القادر اب عاشق ہی بن کر کے دکھائے گا، عاشق ہی بن کر کے دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ والدہ کے پاس آ گئے، کہا امی جان مجھے اجازت دے دیجئے، یہاں سے آگے آپ نے علم حاصل کرنے کا سن لیا، اس طرف نہیں جانا چاہتا، صرف وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ کی والدہ نے کہا بیٹا سن لے، میں نے تجھے پیدا محمد رسول اللہ کی دین کے لیے، جا بیٹا چلا جا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور غوث اعظم کی امی فرماتی بیٹا ایک وظیفہ ہے، ایک تیرے لیے تحفہ ہے، تیرے باپ نے مجھے دیا تھا اور کہا تھا میرے غوث اعظم کو دے دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ اگر آپ بھی موبائل میں ریکارڈ کر لیں، اللہ اکبر، ورنہ میری یوٹیوب پہ تقریریں ہیں، ان میں آپ سن لینا۔ او نوجوانوں، زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے گا، اس کی برکتیں یہ ہوتی ہیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں جب 90 سال کی عمر ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹے میں نے کمزوری کی وجہ سے سارے وظیفوں کو پڑھنا بند کر دیا ہے، لیکن یہ وظیفہ میں نے آج تک بند نہیں کیا ہے، یہی وظیفہ ہے جو ولایت کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ کیا ہے؟ نوٹ کریں، اللہ الکافی پڑھیں کب؟ ہر نماز کے بعد میں اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور 11 مرتبہ
جلسوں کا حال بگاڑ کے ہم نے رکھ دیا ہے. ہمیں تو صرف چیخنا چلانا چاہیے, اللہ سمجھ میں آئے اصلاح ہو یا نہ ہو, نماز کی طرف آئے نہ آئے, مزہ آ جائے. قسم خدا کی لوگوں, محفلوں میں کبھی بھی مزے کے لیے نہیں آیا کرو, بلکہ یہ دل میں تمنا لے کر کے آیا کرو, اگر نمازی نہیں ہے تو پکے نمازی بن جائیں گے. اللہ اکبر. وظیفہ کیا ہے؟ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد میں پڑھیں اللہ الکافی. کیا ہے؟ زور سے بولیں. اللہ الکافی, تصد الکافی, وجد الکافی, وکفان الکافی, لکل کافی, ونعم الکافی, وللہ الحمد. پڑھیں گے انشاءاللہ. تب کو بولیں سبحان اللہ. تبھی تو میرا دل بولا کہ ولی سے ملا ہوں, علی سے ملا ہوں, اور علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں, اور میری قسمت تو دیکھو, اور مجھے کملی